درخشاں نام ہے اس کا. اس کی بیسٹ فرینڈ کی وہ فرینڈ تھی، وہ بچی جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس وقت آپ لاہور کی سڑکوں پر جہاں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج نظر آئیں گے، اور پنجاب پولیس ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور سر توڑ کوششیں کر رہی ہے. اب اسٹوڈنٹس احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کو روکنے کی کوششیں کیوں کر رہی ہے، یہ تمام تر حقائق ہم آپ کے سامنے میں اس ویلاگ میں رکھیں گے. ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں. ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ 9 اکتوبر تقریباً 1:30 بجے کے قریب پنجاب گروپ آف کالجز کی چھٹی ہوتی ہے، اور وہیں کی ایک اسٹوڈنٹ درخشاں نامی اسٹوڈنٹ چھٹی کر کے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو اسکول کا گارڈ، اسکول کا محافظ روک لیتا ہے. ہی روکتا ہے تو کالج کا محافظ اور وین ڈرائیور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور زیادتی کا نشانہ بنا کے درندگی دکھا کے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہی بھاگتے ہیں تو وہ بچی ہاسپٹل پہنچتی ہے اور اپنی دوست کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے اور اپنی دوست کو ساری سٹوری بتاتی ہے کہ کس طرح کالج کے گارڈ نے اور وین ڈرائیور نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. وہ بچی درخشاں نامی بچی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتی ہے. اور اب کچھ یوں ہوا کہ جیسے ہی اس کی دوست عظما نامی اینکر کو یہ سٹوری بتاتی ہے. گائز میری نا کیا نام ہے، وین میں ایک بچی جاتی ہے، درخشاں نام ہے اس کا. اس کی بیسٹ فرینڈ کی وہ فرینڈ تھی، وہ بچی جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. فرسٹ ایئر کی تھی، اسٹیٹس کی تھی، اور بقول درخشاں کے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کو بتایا ہے کہ وہ نہیں رہی اس دنیا میں. صبح اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اس کی جو اس بچی جو تھی جس کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اس کی جو فرینڈز ہیں ان لوگوں نے اب اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ نہیں رہی. تمام تر حقائق بتاتی ہے کہ کس طرح اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے. تو پنجاب گروپ آف کالجز کے تمام تر اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور احتجاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو اسکول کی انتظامیہ ہے، کالج کی انتظامیہ ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو روکنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں، احتجاج کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں. جب انتظامیہ کے سر سے پانی گزر جاتا ہے تو وہ پنجاب پولیس کو طلب کرتے ہیں، اور پنجاب پولیس آ کر اسٹوڈنٹ پر جو ہے تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو لاٹھیوں سے مارا جاتا ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے، اور اس پر پنجاب حکومت بالکل خاموش ہوتی ہے. اب میرا ایک سوال مریم نواز صاحبہ سے ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہیں، وہ بھی کسی کی ایک بیٹی ہیں، وہ بھی کسی کی بہن ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. کہ آپ تو ظالم کا ساتھ دے رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس پر ہی ظلم کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹ پر ہی تشدد کر رہی ہیں. بالکل خاموش ہے. درخشاں نامی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی. ذرا آپ سوچئے کہ کس طرح ماں باپ ایک ننھی بچی کو پالتے ہوئے، ایک ننھی کلی کو پالتے ہوئے اتنا بڑا کرتے ہیں، اور وہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں، جب اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس طرح کے جو ہے انسیڈنٹ ہوں گے، تو کون اپنی بچی کو جو ہے اسکول بھیجے گا یا کالج بھیجے گا یا کسی یونیورسٹی میں بھیجے گا؟ روز اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں، آئے روز اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا. پچھلے دنوں انڈیا میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی حکومت اس کا ساتھ دیتی ہے، حکومت سٹینڈ لیتی ہے اور انصاف دلاتی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے. مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. اب درخشاں کی جو والدین ہیں، درخشاں کی جو فیملی ہے، ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کیس کو واپس لیں، آپ اس کیس کو واپس لیں اور بیان جاری کریں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. پرامن احتجاج ہوتا ہے تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اور اب جب اسٹوڈنٹ باہر نکلے ہیں حق لینے کے لیے، وی وانٹ جسٹس کا جب نعرہ لگاتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی درخشاں کو انصاف دو، تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. جب تک ایسے درندوں کو روڈ پر پھانسی نہیں دی جاتی تب تک ایسے کیسز نہیں رکیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے. آج درخشاں کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوگا، ہماری بہنوں کے ساتھ ہوگا. مریم نواز صاحبہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، اور ان کو بھیج دیتی ہیں، خود پریس کانفرنس کرنے آ جاتی ہیں. لیکن ابھی تک پنجاب گورنمنٹ میں سے کسی نے بھی اس واقعے کی مذمت تک نہیں کی. نہ پہ یہ نہ روکا گیا تو یہ سلسلہ کافی دور تک چلتا جائے گا اور ہمارے گریبانوں تک آ پہنچے گا. اور اسی طرح آئے روز حوا کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جائے گا، ہماری بیٹیوں کی عزت کو روندا جائے گا، اور یہ درندے اپنی درندگی سے باز نہیں آئیں گے.